بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، واحد تثنیہ جمع کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسم کی تقسیم باعتبار افراد کے لحاظ سے۔ کوئی بھی اسم ہوتا ہے وہ لفظ یا تو ایک چیز پر دلالت کرے گا، یعنی اس اسم سے ایک ہی فرد، ایک ہی معنی، ایک ہی چیز سمجھ آئے گی، یا اس سے دو فرد، دو چیزیں سمجھی جائیں گی، یا دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں گی۔ تو لہذا اسم کی تعداد کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں۔ وہ اسم جس سے ایک فرد سمجھا جائے تو اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں۔ کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس سے صرف ایک ہی فرد سمجھ میں آتا ہے تو ہم اس لفظ کو واحد کہتے ہیں۔ جیسے مسلم، اس کا معنی ہے ایک مسلمان مرد، تو گویا کہ اس مسلم لفظ سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں ایک مسلمان مرد مراد ہے۔ جس اسم سے دو افراد سمجھے جائیں تو اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، تثنیہ کہتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دو افراد، دو چیزوں، دو اشخاص پر دلالت کرتے ہیں، تو جو لفظ جس اسم سے دو چیزیں سمجھی جائیں اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ جیسے مسلمانی، مسلمانی کا معنی ہے دو مسلمان مرد۔ جس اسم سے دو سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں، جیسے مسلمون۔ تو یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ عربی میں کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس سے ایک فرد سمجھ میں آتا ہے، کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس سے دو فرد سمجھ میں آتے ہیں، کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس سے دو سے زیادہ افراد سمجھ میں آتے ہیں۔ اب جس سے ایک فرد سمجھ میں آئے اس کو واحد، جس سے دو فرد سمجھ میں آئے اسے تثنیہ، جس سے دو سے زیادہ فرد سمجھ میں آئے اسے جمع کہتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ایک فرد پر دلالت کر رہا ہے، دو پر کر رہا ہے، دو سے زیادہ پر کر رہا ہے؟ تو اسی چیز کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے کہ آج ہم کچھ ایسے اصول اور ضابطے پڑھیں گے جن اصول اور ضابطے کو اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے ایک اور مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جمع اور تثنیہ کیسے بناتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم آپ کے سامنے ان تمام علامات کو رکھیں گے جو علامات کو دیکھ کر آپ فوری طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لفظ مفرد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ آپ کو پہلے بتایا تھا جمع اس کو کہتے ہیں جو دو سے زیادہ چیز پر دلالت کریں۔ اب جو جمع ہے، جمع کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جو جمع ایسا ہو کہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت ہو، یعنی واحد سے ہم جمع بنا رہے ہیں، جب واحد سے ہم جمع بنائیں تو واحد بالکل اپنے حال پر رہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہ ہو، بس صرف اس کے آخر میں چند حروف بڑھا کر جمع بنایا جائے تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ اس جمع کو جمع سالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، واحد کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ جیسے زیدون، اب زید ہے، مثال ایک لفظ ہے ہمارے پاس زید، اب اس سے ہمیں جمع بنانا ہے تو ہم نے زا یا دال کو اپنی جگہ پہ ہی رکھا، ان میں نہ حرف میں آگے پیچھے کی، نہ زبر زیر پیش میں کوئی تبدیلی کی، بلکہ صرف اس کے آخر میں واو اور نون لگا دیا تو وہ جمع بن گیا زیدون۔ اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، واحد کا لفظ اپنے حال پر باقی نہ رہے، بلکہ اس میں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، حروف آگے پیچھے کر کے یا جو ہے زبر زیر پیش آگے کر کے، تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ مکسر جس کو توڑا ہوا ہو، تکسیر، جمع مکسر یا تکسیر بول لیں۔ جیسے انہار، یہ جمع ہے نہر کی، مفرد تھا نون ہا را، اب اس سے جب ہم نے جمع بنایا تو آپ دیکھیں واحد کا وزن ٹوٹ گیا۔ ایک تو کیا ہو گیا کہ حمزہ شروع میں آ گیا ان، اور دوسرا یہ کہ نون ہا را کے درمیان میں جو ہے وہ الف آ گیا، اور تیسرا یہ ہے کہ نون کے اوپر زبر ہٹ کے جو ہے اس کے اوپر ساکن آ گیا۔ تو جس جمع میں واحد کا وزن، واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے،
اس کو جمع تکسیر یا جمع مکسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے جمع سالم کے اقسام میں۔ جمع سالم اوپر بتایا کہ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا وزن نہ بدل جائے تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ یعنی جمع مذکر سالم مذکر کے لیے ہوتا ہے، مؤنث سالم مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ اب جمع جو واحد کے آخر میں واو اور نون، یعنی ایسا جمع واحد کے آخر میں واو اور نون لگا کر بنایا جائے تو اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ واحد کے آخر میں اب جمع مذکر سالم بنانے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حالت رفع میں یعنی پیش والی حالت میں، ایک طریقہ ہے حالت نصبی اور جری میں یعنی زبر یا زیر والی حالت میں۔ حالتوں کی تفصیل انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ حالت رفع میں اگر آپ کو جمع مذکر سالم بنانا ہے تو جمع مفرد کے آخر میں واو اور نون لگا دو تو جمع مذکر سالم بن جائے گا، اور حالت نصبی یا جری میں بنانا ہو تو یا اور نون بڑھا دیں تو جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ جیسے صالحون ایک لفظ ہے، جمع بنانا تھا حالت رفع میں تو صالحون، واو لگا دیا آخر میں، واو اور نون، واو ماقبل مضموم ہونا چاہیے، واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہونا چاہیے۔ اور اگر یا جو ہے حالت نصبی یا جری میں جمع مذکر سالم بنانا ہو تو آخر میں یا اور نون لگانا ہے، یا ماقبل مکسور نون مفتوح۔ دیکھیں صالحین، یا سے پہلے ہمیشہ زیر دینا ہوتا ہے جمع مذکر سالم میں۔ یہ تو تھا جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ۔ جمع مذکر سالم بنانے کے دو طریقے ہیں، واحد کے آخر میں واو نون لگاؤ یا واحد کے آخر میں یا نون لگاؤ۔ واو سے پہلے زیر دے دیں، یا سے پہلے، واو سے پہلے پیش دے دیں، یا سے پہلے زیر دے دیں۔ اب جمع مؤنث سالم بنانا ہو تو واحد کے آخر میں الف اور تا لگا دو بس۔ جیسے جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جیسے صالحۃ مفرد ہے، اب اس سے ہمیں جمع بنانا ہے تو آخر میں جو علامت تانیث ہے اس کو ہٹا کر الف اور تا لگا دیا ہم نے، صالحات، ٹھیک ہے، یا صالحات۔ جمع مؤنث سالم میں حالت رفع میں پیش کے ساتھ آتا ہے، حالت نصبی اور جری میں جو ہے نا تا کے نیچے زیر آتا ہے، صالحات۔ یہ تفصیل حالات کی آپ آگے پڑھیں گے۔ صرف آج کے سبق میں اب تک آپ نے یہ پڑھا کہ جمع مذکر سالم بنانا ہو تو آخر میں واو نون یا یا نون لگانا ہے، اور جمع مؤنث سالم بنانا ہو تو آخر میں الف اور تا بڑھانا ہے۔ یہ تو تھا جمع سالم بنانے کے دونوں طریقے۔ اب افراد کے لحاظ سے جمع کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، یعنی جمع اس کو کہتے ہیں جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کریں۔ اب وہ کتنے فرد پر دلالت کرے گا، اس لحاظ سے جمع کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے جمع قلت، ایک ہے جمع کثرت۔ ایک ہے جمع قلت، دوسرا ہے جمع کثرت۔ جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو، یعنی ایسی جمع ہو جو 3 سے لے کر 10 فرد تک دلالت کریں، یعنی اس جمع سے یا 3 فرد مراد ہوں گے، یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9 یا 10، تو اس جمع کو جمع قلت کہتے ہیں۔ جیسے اقلام، اب یہ ایسا قلم، اس سے مراد ہے بہت سارے قلم۔ اب یہ جو جمع ہے حالانکہ، لیکن اس کے باوجود یہ 3 سے لے کر 10 تک کے افراد یعنی قلم پر دلالت کرتا ہے، اس سے زیادہ پر نہیں۔ جو جمع 11 سے لے کر لاتعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو، ایسی جمع ہو جو 3 سے لے کر 10 تک کے لیے نہ ہو بلکہ بالکل لاتعداد افراد کے لیے ہو، جس کی کوئی گنتی اور شمار نہ ہو، تو اس کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ جیسے کتب، اس کا معنی بہت ساری کتابیں، چاہے 10 ہوں، 20 ہوں، 30 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں۔ اسی طرح مساجد۔ تو یہاں تک تو ہو گیا جمع کے کچھ اصول اور تعریفات۔ قواعد اور فوائد دیکھیں۔ واحد کے آخر میں اب آپ کو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ تثنیہ کیسے بنانا ہے۔ واحد سے جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو آسان کام کرنا ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور نون لگانا ہے۔ واحد کے آخر میں کیا لگانا ہے؟ الف اور نون مکسور۔
الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہونا چاہیے، تو یہ حالت رفعی میں۔ حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح، یعنی ایسے یا لگانا ہے جس سے پہلے زبر ہو اور نون مکسور لگانا ہے، ایسے نون جس کے نیچے زیر ہو، تو تثنیہ بن جائے گا، جیسے مسلمن سے مسلمانی مسلمینی۔ جہاں بھی لفظ ہوں آپ دیکھیں آخر میں الف اور نون آیا ہو اور الف سے پہلے جو ہے وہ زبر ہو اور نون کے نیچے زیر ہو، تو آپ فوری سمجھ جائیں کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جہاں بھی لفظ ہو وہاں آخر میں یا اور نون ہو اور یا سے پہلے جو ہے وہ زبر ہو، نون کے نیچے زیر ہو، تو آپ فوری سمجھ جائیں کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یعنی واحد سے تثنیہ بنانے کے لیے حالت رفعی میں الف سے پہلے الف ما قبل مفتوح نون مکسور لگائیں گے، جبکہ حالت جری اور نصبی میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگائیں گے تو تثنیہ بن جائے گا۔ واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم نون مفتوح یا ما قبل مکسور نون مفتوح لگانے سے جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ یعنی واحد سے اب جمع بنانا ہے آپ نے جمع مذکر سالم، حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم نون مفتوح، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور نون مفتوح لگانے سے جمع مذکر سالم بن جاتا ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون مسلمین۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ جمع مذکر سالم کا نون مفتوح ہوتا ہے، جبکہ تثنیہ کا نون جو ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ نمبر 3، واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور تا لگا دینے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے، جیسے مسلماتن، اور اس جمع مؤنث سالم کے آخر میں زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، آخر کے تا کے اوپر مسلماتن مسلماتن پڑھ سکتے ہیں، بلکہ زبر نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، حالت رفعی میں تا کے اوپر پیش آئے گا، حالت نصبی اور جری میں جو ہے وہ تا کے نیچے زیر آئے گا، تا کے اوپر زبر نہیں آئے گا۔ یہ تو ہو گیا جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ۔ اب جمع قلت اور جمع کثرت آپ کو بتایا تو جمع قلت کی یہ 6 اوزان ہیں، یہ 6 جو بھی وزن پر آئیں گے تو وہ جمع قلت ہوں گے، وہ جمع کثرت نہیں ہوں گے۔ جیسے افعال، جو بھی کلام عرب کا وزن لفظ افعال کے وزن پر آئے گا، جیسے اقلام ہے تو وہ جو ہے جمع قلت پر دلالت کرے گا، یعنی 3 سے لے کر 10 فرد پر۔ فعلتن، جیسے غلمتن، کوئی بھی کلام عرب کا لفظ جو فعلتن کے وزن پر ہو، جیسے غلمتن، تو وہ بھی جمع قلت ہوگا۔ افعل، جیسے انفسن، افعلتن، جیسے السنتن، مسلمون، جیسے یہ، اور مسلماتن۔ افعال، فعل، افعل، افعلتن 4 ہو گئے، جمع مذکر سالم 5 اور جمع مؤنث سالم 6۔ یہ 6 جو اوزان ہیں یہ سارے کے سارے جمع قلت کے اوزان ہیں۔ آگے جمع کثرت کے کئی اوزان ہیں، جن میں سے بعض ہیں، جیسے افعلاء، جیسے اصدقاء، فعل، جیسے مدن، شہر کو کہتے ہیں، فعل، جیسے فرق، فعلۃ، بررۃ، فعول، قلوب، فعلان، جیران، فعلا، جیسے قتلا، فعالل، جیسے دراہم، مفاعل، جیسے مساجد۔ تو یہ سارے کے سارے جمع کثرت کے اوزان ہیں۔ آپ نے جمع کثرت اور جمع قلت کے اوزان کو زبانی یاد کرنا ہے تاکہ آگے سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائیں، اور اگر وہ مشکل ہوں تو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں، لیکن بنیادی طور پر آپ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے اور جمع سالم اور جمع مکسر، ان سب کی پہچان آپ کو آج کے سبق میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو جمع نہیں ہوتے ہیں، اسم لفظ مفرد کا ہوگا لیکن معنی جمع کا دے گا تو اس کو اسم جمع کہتے ہیں، جیسے رہتن، قوم۔ ٹھیک ہے، تو یہ رہت اور قوم دونوں قوم کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ قوم 1 2 نہیں ہوتا، 2 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں قوم کے، لیکن چونکہ یہ قوم جمع پر دلالت کرتا ہے مفرد، تو اس لیے اس لفظ کو اسم جمع کہتے ہیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے اسم جمع کس کو کہتے ہیں تو آپ کہو گے وہ لفظ جو ہو تو مفرد لیکن معنی جو ہے وہ جمع کا دے،
حقیقت میں وہ جمع نہ ہو تو اس کو اسم جمع کہتے ہیں۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے تمرین آ رہی ہے۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی قسمیں ہیں؟ جمع مذکر سالم، جمع سالم اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع قلت اور جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ اسم جمع کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا پہلی تمرین۔ اب آگے غلطی کی نشانی کریں۔ جس اسم سے دو سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع سالم کہتے ہیں، نہیں بلکہ اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ جو اسم جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہیں گے، نہیں بلکہ جو اسم مفرد ہو لیکن جمع کا معنی دے تب اس کو اسم جمع کہتے ہیں۔ ہر وہ اسم جو جمع کا معنی دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جمع بھی ہو، ٹھیک ہے۔ جس اسم کے آخر میں الف اور تا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، بالکل کوئی بات نہیں، صحیح ہے۔ واحد اور تثنیہ اور جمع اور اسم جمع کو الگ کیجیے۔ جیسے السن، یہ جو ہے وہ جمع ہے لسان کی، السن کہتے ہیں زبان کو، اور لسان کی جمع ہے، یہ جمع جو ہے مکسر ہے۔ جنتانی، دو جنت، تثنیہ ہے، آخر میں الف اور نون ہے۔ جیشن، لشکر، اسم جمع ہے تو مفرد لیکن جمع پر دلالت کرتا ہے۔ ارغفتن، افعلتن، یہ جو ہے جمع مکسر ہیں۔ قلم مفرد ہے، قوم اسم جمع ہے۔ فیران، یہ جمع مکسر ہیں۔ مسلمتن مفرد ہیں، واحد ہیں۔ دواتن، یہ جو ہے ذواتن، یہ بھی جمع مکسر ہیں۔ قافلتن، یہ بھی جمع مکسر ہیں، یا بلکہ یہ جو ہے مفرد ہیں۔ اسی طرح رہتن اسم جمع ہے، اطفال جمع ہے، منازل یہ جمع ہے، نیران جمع ہے، ابواب جمع ہے، مؤمنون یہ بھی جمع ہے۔ آگے کہنے جمع سالم اور جمع مکسر الگ کیجیے۔ جمع سالم وہ ہوتا ہے جس کے آخر صحف، یہ جمع مکسر ہے۔ صحیفہ کی جمع ہے، کیونکہ صحیفہ مفرد سے ہم نے کوئی تبدیلی کی تو صحف بن گیا، تو لہذا یہ واحد کا وزن ٹوٹ گیا، تو اس لیے یہ جمع مکسر ہے۔ شجرات، یہ جمع جو ہے سالم ہے، ٹھیک ہے۔ مرضا، یہ جو ہے یہ بھی جمع مکسر ہے، اصل مفرد اس کا آتا ہے مریض، ٹھیک ہے۔ قلوب، یہ جو ہے مکسر ہے، قلب مفرد ہے، دل کو کہتے ہیں۔ صادقون جمع سالم ہے۔ مکاتب، یہ جمع مکسر ہے۔ انفس، یہ جمع مکسر ہے، مفرد اس کی آتی ہے نفس، مکاتب کی مفرد آتی ہے مکتب۔ راجعون جمع سالم ہے۔ مدارس، یہ جمع مکسر ہے۔ جہلتن، یہ جو ہے وہ جمع مکسر ہے۔ سجدن جمع مکسر ہے۔ افضلون جمع سالم ہے اور یہ بھی جمع مکسر ہیں۔ اقویلا، یہ بھی جو ہے جمع مکسر ہیں۔ مسلماتن، یہ جمع سالم ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے جمع کی مکمل سبق جو ہے وہ آ گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام